اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت آ پہنچا، قیامت سر پہ آ کھڑی ہوئی، قیامت کا وقت آ گیا، وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن وہ بالکل ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اعراض برتے ہوئے ہیں، وہ اس طرف بالکل دھیان نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں مشکات شریف میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کا وقت ضرور دے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال۔ علامہ سیوطی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ 500 سال سے مراد 1000 سال کے بعد 500 سال ہیں، اور ابھی ہم ہجری جو ہے وہ 1500 سال کے قریب پہنچنے والے ہیں، یعنی 1450 کے لگ بھگ ہم ہیں، اور علامہ سیوطی کی اس تشریح کے مطابق اس امت کی عمر 1500 سال کے لگ بھگ ہونی ہے، اور ابھی ہم 1450 کے لگ بھگ گزر رہے ہیں۔ اور جب لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جگایا جاتا ہے، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی لوگوں کو ڈراتا تھا قیامت سے، اور جب بھی کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا تھا، یا صحابہ یا دائی، کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ولی یا کوئی بھی کتب یا ابدال، جو بھی اللہ کے نیک بندے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں، ان کو لوگ ہمیشہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اسی طرح میرے جیسے گناہگار اور آپ جیسے لوگ نیک کام میں شریک ہونے والے، اللہ کو تلاش کرنے والے، ان کو بھی لوگ عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، ان کو دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، اور ان کو یہ وہ کام کیوں نہیں کر رہے جس سے پروفٹ ہو۔ پروفیٹیبل کام کرنا چاہیے، والنٹیئر کام جس میں آپ کی ایفرٹ لگ رہی ہو اور اس سے کوئی مانیٹری بینیفٹ نہ آ رہا ہو، عموماً لوگ اس کو بیوقوفی اور غلط چیز سمجھتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ عموماً جب آپ یہ لوگوں کو کہیں گے کہ قیامت بڑی قریب ہے، 1500 سال اگر امت کی جو عمر ہے، تو ہم اس کے بالکل، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، نیڑے لگ گئے ہیں، تو پھر یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ بہت جلدی ہم قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں گے، اور آپ کو یہ جملے ضرور سننے کو ملیں گے، انہیں قیامت لے آ کے چڑھنی ہے۔ وہ مجھے کسی نے باقاعدہ یہ میسج کیا ہے کہ یار تو ضرور قیامت لے آنی ہے۔ دیکھیں قیامت تو جو اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا ہوا ہے تبھی آنی ہے، لیکن جو نشانیاں ہیں ان کے اوپر بڑا ضروری ہے غور کرنا، اور اگر آپ غور نہیں کریں گے تو پھر کون غور کرے گا؟ وہ کفار نے تو نہیں آ کے قرآن حدیث پہ عمل کرنا نا، لیکن بعض اوقات ایسے ہو بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اگر تم اللہ کا کام نہیں کرو گے، وہ منصور ہے نا اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلاؤ گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آؤ گے، اس طرح کا پہلا پارٹ ہے۔ دوسرا پارٹ اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا ان لوگوں سے جو یہ اللہ کا کام کریں گے، اور یہ ہسٹری میں ہو چکا ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلطنت عباسیہ دی تھی مڈل ایسٹ میں، تو جو عباسی مملوک تھے، عباسی خلفاء تھے، عباسی بادشاہ تھے، وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آگے گزر گئے تھے کہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب دعوتیں ہوتی تھی نا، سرکاری دعوت ہوتی تھی، بادشاہ یا خلیفہ جب کسی کو دعوت کے لیے بلاتا تھا، یہ ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب وہ بندہ گھبرا جاتا تھا کہ یا تو میں نوازا جاؤں گا یا میں وہاں سے زندہ واپس نہیں آؤں گا۔ اور مورخ لکھتے ہیں کہ ایک دعوت سے کئی لاشیں اٹھائی جاتی تھی، اور جو ان کی بات نہیں سنتا تھا، سمجھتا تھا، اس کو وہ رستے سے ہٹا دیتے تھے، اور ان کے ہاں کئی لونڈیاں ہونا، شراب خانے اور یہ چیزیں بالکل عام تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تاتاری فتنہ مسلط کیا کہ جنہوں نے ان کی، یعنی ہم ہی تھے نا، مسلمان ہی تھے، ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کے ریپ کیے، اور ان کو پوری دنیا میں نشان عبرت بنا دیا، اور جہاں جہاں وہ تاتاری فتنہ گیا کوئی بچا نہیں، کوئی نہیں بچا، ان کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، کوئی ان کے سامنے حکمران نہیں ٹھہر سکا، کوئی خلیفہ نہیں ٹھہر سکا، کوئی جنگجو نہیں ٹھہر سکا، کوئی قبیلہ نہیں ٹھہر سکا، حتیٰ کہ عثمانی جو آج ہم جن کو دیکھ رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خلافت اور اتنی بڑی سلطنت دنیا میں عطا کی، یہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک منگول حکمران کو، چنگیز خان کا وہ کوئی رشتہ دار تھا، بھتیجا تھا، ہلاکو خان کا غالباً وہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ مسلمان ہوا،
اور اس نے اپنے رشتہ داروں سے جنگ کی. وہ اگر آپ ارطغرل سیریز دیکھتے ہیں تو اس اینڈ میں اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہوتا ہے اور وہ پھر جا کے وہ انہی میں سے ایک تھا جنہوں نے پھر اپنوں کو جا کے شکست دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ کے اوپر دنیا میں ذلت مسلط کی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. میں نے تمہیں حکومتیں دی, میں نے تمہیں دولت دیا, میں نے تمہیں پیسہ دیا, میں نے تمہیں دنیا کی ہر چیز دی, لیکن تم نے عیش و عشرت کو چوز کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان منگولوں سے جو مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا. تو اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے, اگر ہم بھی آج ان چیزوں پہ غور نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا دے گا جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں. آج مسلمانوں کو کوئی افغانستان میں مار رہا ہے, تو کوئی عراق میں مار رہا ہے, کوئی شام میں مار رہا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا اور وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے.